إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آپ نے مختلف ویڈیوز میں جو فیس بک پہ اور یوٹیوب پر ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح دبئی اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے. وہاں پہ تیز ہوائیں، طوفان اور بارشیں اور سیلاب کی صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. اور دبئی کا علاقہ ایک ریگستانی علاقہ ہے. وہاں پر اتنی زیادہ بارش ہونا اور اتنا طوفان آنا اور ساری بلڈنگیں اور ایئرپورٹ، شاپنگ مال سب ڈوب گئے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دبئی اور اس کے ارد گرد متحدہ عرب امارات سے اللہ خوش نہیں ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہے. قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک وارننگ ہے، ایک چھوٹی سی وارننگ ہے جس میں اتنی تباہی مچ گئی. اور جب اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب نازل ہو گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اور ہمیں اس دبئی کے جو اللہ تعالیٰ کی اللہ کے عذاب کی صورت میں وہاں پہ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں اسے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، عبرت حاصل کرنے کو ملتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا سخت عذاب دبئی پہ نازل ہو رہا ہے، اس کے ارد گرد کے علاقوں پہ اللہ کا اتنا عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ معزز سامعین، دیکھیں، جب کوئی قوم ایک لمٹ سے، ایک حد سے بڑھتی ہے تو وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. مانا کہ دبئی میں قانون بہت اچھا ہے، سخت ہے، سب کو انصاف ملتا ہے، وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دبئی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون اس کو وہ چھوڑ چکے ہیں. وہاں فحاشی اور عریانی اپنی عروج پر ہے، وہاں بے حیائی اپنے عروج پر ہے. ترقی کے نام پر وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہم اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. شراب نوشی وہاں پہ چل رہی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ دبئی میں مندر بنائے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو اللہ کی شریعت کو چھوڑنا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ بنیادی وجہ ہے اور یہ ان قوموں کے لیے ایک میسیج ہے، ایک عبرت ہے جو اپنے دین کو، اپنے شریعت کو پیچھے کر رہے ہیں، سیکولرزم کو اور لبرلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ وہ ترقی حاصل کر جائیں، وہ دنیا میں آگے نکل جائیں، وہ کوئی مقام حاصل کر لیں، دنیا کی توجہ حاصل کر لیں، غیر مسلموں کو راضی کر لیں کہ دیکھیں ہم بھی ناچ گانے میں بہت آگے ہیں، ہم بھی فلموں میں تم سے بہت آگے ہیں، ہم بھی بڑے لبرل ہیں. لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ سب ترقی، نام نہاد ترقی جس میں اللہ کا دین، اللہ کی شریعت شامل نہ ہو، وہ سب ترقی اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے میں، ایک منٹ میں سب کچھ اڑا دیتی ہے. اور انسان پھر خود کہتا ہے کہ میں ہی ظالم تھا، میں ہی گناہ گار تھا. وہ اپنے گناہوں پر، اپنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر شرمندہ ہوتا ہے. لیکن اس وقت کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. دوستو اور معزز سامعین، یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، ناچ گانا کر کے، ہلا گلا کر کے ہی ترقی کی جا سکتی ہے. اگر ہم اپنے اسلاف پر نظر ڈالیں تو انہوں نے کیا کچھ ایجاد نہیں کیا. یہ الجبرا، سلفیورک ایسڈ، کمپس، میپ، کافی اور دوربین، سرجری، یہ سب کچھ مسلمانوں کی تو ایجاد تھی جو ایک شریعت کے دائرے میں رہ کے مسلمانوں نے اپنا عروج حاصل کیا اور دنیا میں بے انتہا ترقی کی. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، شریعت کو پیچھے رکھ کے ترقی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے. ایسا کرنے سے ہم اللہ کے عذاب کو نہ صرف دعوت دے رہے ہیں بلکہ اس کا انجام نہایت خوفناک ہوگا. اللہ جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.